یا اتنا چست کپڑا بہت سے پہنتی ہیں ہماری بہنیں کہ وہ ان کا جسم بالکل پورا جسم کا ڈھانچہ ظاہر ہوتا ہے، کہاں پتلا ہے جسم، کہاں موٹا ہے جسم کی کیا نشو نما کیا صنعت ہے وہ اس کپڑے میں پتہ چلتا ہے. جیسے آج کی ٹراؤزر ہو گئے اور چست پاجامیاں ہو گئیں، اس طریقے کی کرتیاں ہو گئیں. تو خدارہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اتنا چست کپڑا نہ پہنے کہ آپ کا جسم جس سے ظاہر ہو رہا ہو، جس سے آپ کے جسم کی نشو نما اور بناوٹ، موٹا اور پتلا پن اس جسم پہ آپ کے ظاہر ہو رہا ہو. میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اس طرح سے نہ پہنے. وہ کپڑا پہننا بالکل حرام ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جس سے ننگی کوئی کھڑی ہو، اور پھر اس کی طرف کو بھی دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اس کو تو غیر اپنے بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی حرام ہے. ان کے جو محرم ہے نا وہ بھی دیکھیں گے تو ان کو دیکھنے میں بھی عجیب سا لگے گا، ان کو بھی شرم آئے گی اور ان کی نظر اس کے اوپر پڑے وہ بھی غلط ہے. پھر غیر دیکھتے ہیں تو پھر وہ نظریں ہٹاتے نہیں، وہ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر وہ حرام کاری وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرام کاری میں ان کو مبتلا کر رہی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں خود تو گناہ کر رہی ہے. وہ کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے کا عذاب تو برابر ہوگا، گناہ ملے گا. لیکن اس کا باریک یا چست کپڑا پہننے کی وجہ سے وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سب کے دیکھنے کا گناہ اس اکیلی کو ملے گا. اگر کسی شادی بیاہ میں اس کو 50 لوگوں نے دیکھا، 100 لوگوں نے دیکھا تو ان دیکھنے والوں کو الگ الگ گناہ ملے گا ان کے دیکھنے کا. لیکن ان 100 لوگوں کا گناہ اس کے اوپر اکیلے اس کے سر پہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان 100 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. ان 100 لوگوں کے دیکھنے کا باعث اس کا یہ پہناوا بنا ہے تو اس لیے اس کو اس کا گناہ ہوگا. تو کیوں سب کا گناہ اپنے سر پہ لے کے میری بہنوں آپ گھوم رہی ہو؟ میدان محشر میں تو ایک ایک گناہ سے بچ پانا بڑا مشکل ہوگا اور وہاں ایک ایک نیکی کی میری بہنوں ضرورت ہوگی. تو ایسے عالم میں کیوں اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لے کے جاتی ہو؟ میری بہنیں روزانہ ایک نیا کپڑا چینج کرتی ہیں اور ایک روزانہ نیا باریک سے باریک اور چست سے چست کپڑا پہنتی ہیں جو ان کے جسم کا مکمل جو ہے نشو نما ظاہر ہوتی ہے. تو پھر کتنے لوگ وہ نکلتی ہیں مارکیٹ میں تو کتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہوں گی اور کتنے لوگ جان بوجھ کر ان کے جسم کو دیکھتے ہوں گے اور کتنے لوگ شہوانی حالت میں آتے ہوں گے، کتنے لوگوں پر شہوت طاری ہو جاتی ہوگی اور کتنے لوگ گناہ کا سوچ بیٹھتے ہوں گے اس جسم اس چست والے کپڑے کو اور لباس کو دیکھ کر کے. تو میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جتنی بازار میں نکلتی ہیں اور جتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں ان کے اوپر اور جتنے لوگوں کے اوپر شہوت طاری ہوتی ہے اور پھر کتنے لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہوں گے، ان سب کو تو گناہ ملے گا ان کا غلط کام کرنے کا، ان کو غلط نگاہ ڈالنے کا گناہ ملے گا. لیکن ان سب کے برابر جو ہے اس بہن کو بھی گناہ ملے گا جو چست کپڑا پہن کر بازار میں نکلی ہے اور اپنے آپ کو سب کو دکھایا ہے، سب کی نظروں کا مرکز بنی ہے. ان سب کا گناہ اس اکیلی کو پڑے گا. بتا میری بہن میدان محشر میں تو کیسے جواب دے گی، تو کیسے حساب دے گی اپنے اس چست لباس کا؟ تجھے تو ایک بار جو لباس پہن کے تو اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اس کا حساب نہ دے پائے گی. پھر روزانہ نئے سے نیا پہن کر ہماری بہنیں مارکیٹوں میں بازاروں میں نکلتی ہیں اور گھر سے باہر نکلتی ہیں، شادی اور پارٹیوں میں نکلتی ہیں. تو بتاؤ روزانہ کا جو تو جس کی زندگی کا یہ طریقہ رہا ہو، پوری زندگی جس نے روزانہ یہ چست لباس پہن کے دکھائے ہو، تو بتاؤ روزانہ کا میری بہنوں کہاں سے تم حساب دو گی؟ میدان محشر میں عذاب بڑا سخت ہے، قہر خدا بندی تم پر نازل ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کو موٹا نہ کرو. اپنے نفس کے خاطر آپ خدا کا عذاب مول لیتی ہو، آپ خدا کی ناراضگی مول لیتی ہو. پھر میدان محشر کا حساب بڑا سخت ہے، وہ دن بڑا سخت ہوگا. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر ایسا کپڑا پہنتی ہیں تو ان کپڑوں کو بالکل ختم کر دیں، ان کپڑوں کو آگ لگا دیں جن کپڑوں سے جسم ظاہر ہوتے ہیں، جن کپڑوں کو پہن کر لوگ ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہ ان کے اوپر پھر پڑتی ہے اور اٹھتی ہے. میری بہنوں بڑا سخت عذاب ہے. پھر جہنم میں تمہارے جسم کو داغا جائے گا. جن جسم کی تم نمائش کرتی تھی چست لباس پہن کے، جس جسم کو تم دکھاتی تھی اپنے چست لباس
لباس کے ذریعے پھر میدان محشر میں تمہارا حساب بڑا سخت ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے تمہارے جسم کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، جس جسم کی حسن کی وجہ سے تم اتراتی پھرتی تھی، لوگوں کو طرف مائل کرتی تھی، آج میدان محشر میں وہ جہنم کی آگ سے داغا جا رہا ہے، بڑا سخت منظر ہوگا۔ میں ان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تن پر ذرا ڈھیلا کپڑا پہنے کہ ان کا جسم ظاہر نہ ہو، نشو نما اور موٹا پتلا پن ظاہر نہ ہو، ایسا کپڑا پہنے۔ آج کل کی جو چست پجامی اور جنسیں چل رہی ہیں، اس سے مکمل جو ہے انسان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، اس کپڑے سے بالکل گریز کریں، اپنے آپ کو ایسے پہناوے میں لائیں، ایسے پہناوے میں لائیں، کم سے کم دیکھ کر یہ پتہ تو چلے یہ مصطفیٰ کا غلام، یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کپڑوں سے بچائے، کیونکہ میری بہنوں نظر ہی کا تو معاملہ ہے، انسان کے دل کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا، کیا ہے دل کی تو آنکھیں نہیں ہے نا، دل تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہم آنکھیں کر کے بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمارے سامنے اگر کوئی ننگا بھی گزر جائے تو ہمارے دل کو تو نہیں پتا نا کیا گزرا۔ جو ہمارا دل برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہماری آنکھ بازار میں کسی لڑکی کو اس طرح دیکھتی ہے تو اگرچہ ہم نیک بھی ہوں اور ہم نیکی کی طرف مائل ہو، لیکن جب ہماری نگاہ دیکھتی ہے تو ہمارے دماغ میں کرنٹ سا دوڑتا ہے اور پھر ہمارا دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر ہم برا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں پائے گئے کہ وہ نیک کام کرتے تھے اور وہ نمازی بھی ہیں اور وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب بازاروں میں گزرے اور ان کی نگاہ پڑی تو پہلی نگاہ تو دیکھیے معاف ہے، لیکن دوسری نگاہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر وہ دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ لیکن دوسری نگاہ اٹھا کے بھی بندہ دیکھنے پہ مجبور تب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لباس پہن کے ہماری بہنیں نکلتی ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی دیکھنا چاہے تو کہیں نہ کہیں دیکھ لیتا ہے، تو گناہ میں وہ تو شامل ہوا لیکن ہوا تیری وجہ سے شامل، کہیں نہ کہیں اس کو دل کے بگاڑنے کا باعث وہ بہنیں بنی ہیں کہ جنہوں نے چست کپڑے پہنے تھے۔ آج طرح طرح کے فیشن مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جگہ جگہ سے کھلے ہوئے کپڑے، یہ ہاف آستینوں کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹیں ہیں، اس میں بھی جسم دکھتا ہے، گلے بڑے بڑے گلے پہننے کے عجیب فیشن چلے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بڑے گلے بالکل نہ پہنے، یہ بڑے بڑے جو گلے جس میں سینے تک پورا دکھتا ہے، پوری کمر دکھتی ہے، یہ حرام ہے میری بہنوں۔ تم کہاں سے بڑے بڑے گلے پہننے لگی؟ ایسا گلا پہنو کہ پورا تمہارا جو ہے یہ ڈھک جائے گلا تک، پیچھے سے بالکل نہ دکھ رہا ہو۔ لیکن میں کیا کہوں، وہ جو کسی نے کہا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، کس کس چیز کو میں بیان کروں لباس کی۔ اللہ اکبر، اگر آج تو برقعے بھی چل رہے ہیں میری بہنوں کے، تو ایسے چل رہے ہیں کہ وہ برقعے بھی فٹنگ میں ہے، بالکل چست ہیں۔ مجھے بتاؤ، برقع تو ایک طرح کا پردہ تھا، وہ تو حجاب تھا، وہ تو تمہارے جسم کو چھپانے کا ذریعہ تھا، لیکن میری بہنوں تم نے اتنا باریک برقع پہنا ہے، اتنا چست حجاب پہنا ہے کہ تمہارا جسم بالکل ظاہر ہو رہا ہے کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، وہ حجاب پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ برقع پہننے کا فائدہ کیا ہوا؟ بتاؤ پھر برقع اور بے برقعے میں، حجاب اور بے حجاب میں کیا ہے؟ ایک ہی سی نظر آ رہی ہو۔ اللہ اکبر، کتنوں کو تم نے گناہوں میں شامل کیا ہوگا۔ اے لوگوں، یہ دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل مائل ہوتا ہے۔ کاش میری بہنیں اگر بازاروں میں پھر کہتی ہیں نا کہ اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، مجھے بتاؤ انسان کے اندر نفس ہے، جب ایسا چست لباس پہن کے بہنیں بازاروں میں مارکیٹوں میں نکلیں گی تو شاید اگر جس کا دل قابو میں بھی تھا 100 لوگوں میں 90 لوگ تو وہ ہوں گے جو اپنے دل پہ قابو رکھ پائے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ جا رہی ہے جانے دو، یہ بے حیائی کر رہی ہے کرنے دو، یہ بے حیا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ لیکن 10% لوگ تو ایسے ہوں گے نا کہ وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ پائے ہوں گے۔ ان کی نگاہوں نے جب اس کو دیکھا ہوگا اس کے لباس کو، تو ان کی جو ہے شہوت جو ہے جاگی ہوگی اور پھر وہ ان کا دل غلط کی طرف مائل ہوا ہوگا، ان کے دل میں غلط سوچ پیدا ہوئی ہوگی۔ شاید 10% لوگ تو ایسے ہوں گے کہ پھر ان کے دل غلط کی طرف چل گئے ہوں گے، وہ غلط کام بھی کر بیٹھے ہوں گے، وہ حرام کام بھی کر بیٹھے ہوں گے، اور پھر ان کی نگاہیں پھر کسی ایسی لڑکی کو اور کسی ایسی اور عورت کو تلاش کرنے لگی ہوں گی۔ ابھی تو گئی تھی بڑے چست لباس میں تھی، بڑی میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اور دیکھتا ہوں بازار میں کون کون ہے جو ایسے لباس
لباس میں ہے، اے لوگوں اگر ہم اس لباس کو پہننے سے اپنی بہنوں کو روک دیں گے، اپنے گھروں میں پابندیاں لگا دیں گے، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی قدر ہمارے معاشرے سے یہ برائیاں اٹھ جائیں گی، یہ برائیاں میرے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ کہیں نہ کہیں نظر کا قصور ہوتا ہے، نظر دیکھتی ہے، دل برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اپنی نظروں کو بچائیں اور ہماری بہنیں بھی ایسے لباس پہننے سے گریز کریں۔